اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 26 جمادی الثانی اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی آتا دوسروں کو عنایت فرما دیتے اور خود زہد اور قناعت اور فقر و فاقے کی زندگی گزارتے، یہاں تک کہ دنیا سے جاتے وقت بھی ایک کھچر اور چند حفاظتی ہتھیاروں کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا۔ ایک زمین تھی، وہ بھی وصال سے پہلے عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، ان میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ تمام اولاد حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی پیدا ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد ام المومنین سودا بنت جمعہ، اما عائشہ بنت ابی بکر، اما حفصہ بنت عمر، ام سلمہ بنت ابو امیہ، ام حبیبہ بنت ابو سفیان، اما میمونہ بنت حارث، اما صفیہ بنت ہوئی بن اخطب، اما جویریہ بنت حارث اور اما زینب بنت جہش رضی اللہ عنہم سے نکاح فرمایا۔ ان کے علاوہ 2 باندیاں ماریہ بنت شمعون اور ریحانہ بنت عمرو بھی تھیں۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں متعدد بیویوں کو دینی مصلحت اور حکمت کے تحت جمع کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خوشبو آنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں سونگھا عنبر اور نہ کوئی مشک اور نہ کوئی خوشبودار چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہو۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی مصافحہ کرتا تو تمام دن اس شخص کو خوشبو آتی رہتی، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ خوشبو کے سبب دوسرے لڑکوں میں پہچانا جاتا۔ بیہقی فی دلائل النبوہ کی حدیث۔ ایک فرض کے بارے میں، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز میں اللہ کے سامنے عاجز بنے کھڑے ہوا کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ۔ فائدہ: اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض و واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، صحت اور پاک دامنی کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اے اللہ، میں آپ سے صحت اور تندرستی، پاک دامنی، امانت داری، حسن اخلاق اور تقدیر پر رضامندی مانگتا ہوں۔ بیہقی فی شعب الایمان کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اذان شروع ہوتے ہی دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنے اور یہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مسلم کی روایت ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، اولاد کا قتل گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ سورہ انعام کی آیت کا ترجمہ۔ خلاصہ: روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر ہے، لہٰذا روزی کی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرانا، جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے، یہ بہت ہی بڑا گناہ اور حرام ہے۔ آخرت کے بارے میں، ایمان والوں کا جہنم سے نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان فرشتوں کو جو دوزخ پر مقرر ہوں گے حکم دے گا
کہ جس نے مجھے کبھی یاد کیا یا کسی موقع پر جو بندہ مجھ سے ڈرا اس کو دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، گردے کی بیماریوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس ہے، جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو۔ مستدرک کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں۔ فائدہ، گردے میں جب پتھری وغیرہ ہو جاتی ہے تو کولوں کی ہڈی میں درد ہوتا ہے، بلکہ اکثر اسی درد کی وجہ سے اس بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ گرم پانی اور شہد ملا کر پلایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے نہ پڑا کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا، اور جس کے ساتھ اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہوگا تو اللہ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم ہر قسم کی بھلائی جو جلد دیر میں ملنے والی ہے، جسے ہم جانتے ہیں اور نہیں جانتے، ان تمام بھلائیوں کو آپ سے طلب کرتے ہیں، اور ہر قسم کی برائی جو جلد دیر میں آنے والی ہے، جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم نہیں جانتے، ان تمام برائیوں سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیے اس کا انجام بہتر فرما دیجیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔